السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمد للہ ریاض الصالحین کی احادیث کا سلسلہ ہمارا جاری ہے، اور آج ہم انشاءاللہ دو احادیث مبارکہ ان کو سیکھیں گے، ان کو دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس میں کیا سبق دیا ہے، کیا نصیحت کی ہے، کیا ہمارے لیے اس میں گائیڈنس موجود ہے۔ پہلی حدیث ہے ان ابی فراس ربیعۃ بن کعب بن الاسلمی رضی اللہ عنہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن اہل الصفۃ رضی اللہ عنہ قال كنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فآتیہ بوضوئہ وحاجتہ فقال صلی اللہ علیہ وسلم سلنی فقلت اسألك مرافقتك في الجنة فقال او غير ذلك قلت هو ذاك قال قال صلی اللہ علیہ وسلم فأعني على نفسك بكثرة السجود۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے لیے اس حدیث میں پیغام تو بہت بڑا ہے اگر ہم اسے سمجھ پائیں، اگر ہم اسے حاصل کر پائیں۔ بظاہر تو اس حدیث میں جو مخاطب ہیں وہ تو ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لیکن ان کے ذریعے یہ پوری امت کے لیے میسج ہے۔ حدیث کیا ہے؟ ابی فراس، مرکب اضافی، یعنی ان کی کنیت تھی ابو فراس۔ ربیعہ ان کا نام تھا، ربیعہ ابن کعب الاسلمی، یہ ان کے قبیلے کا نام تھا۔ سو ابی بیسیکلی ابو فراس تھا، مرکب اضافی۔ ابی ان حرف جر کی وجہ سے ہوا، اور ربیعہ تھا، یہ بدل ہے ابی کا۔ اور خادم اسم الفاعل کا صیغہ ہے، چونکہ فاعلون کے وزن پر ہے، خادم یعنی خادم، خادمی رسول اللہ۔ اب یہ پورا مرکب اضافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، اور یہ خادمی مجرور کیوں ہوا؟ یہ صفت بنا، یہ صفت بنا کس کی؟ ابی کی، اس لیے یہ مجرور ہو گیا۔ سو خادم، ہم نے خادم کو صفت کہا اور ربیعہ کو بدل کہا، اس لیے کہ جو اسم یعنی تابع ہو کسی اسم کا، تو اس میں اگر اسم مشتق ہو تو وہ صفت ہوتا ہے، اور اگر اسم مشتق نہ ہو تو پھر وہ بدل، یا اس کو دوسرا نام عطف و بیان بھی کہا جاتا ہے۔ سو ومن اہل الصفۃ رضی اللہ عنہ، جملہ معترضہ، من اہل الصفۃ، اہل الصفہ یہ مرکب اضافی، من کی وجہ سے اہلی مجرور ہو گیا، یعنی ابو فراس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو کہ ربیعہ، ان کا نام کیا ہے؟ ربیعہ ابن کعب الاسلمی ان کا قبیلہ ہے، اور صفت ان کی کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، اور دوسری صفت کیا تھی کہ وہ اہل الصفہ میں سے تھے۔ اہل الصفہ کون ہوتے ہیں؟ یہ چند صحابہ کا مجموعہ تھا جو بیسیکلی اصلاً مہاجرین تھے۔ ایک چیز کہ یہ مہاجرین تھے، دوسری یہ یعنی مال کے لحاظ سے کم یعنی کم مالی اور رہنے وغیرہ کے لحاظ سے ان کے حالات مناسب نہ تھے، ان کا کوئی ان کا ٹھکانہ نہ تھا۔ تو یہ وہاں جو ایک چبوترا تھا مسجد نبوی کے باہر، جو آج بھی بنا ہوا ہے ریاض الجنہ کے ساتھ ہی باہر، بالکل ایڈجسنٹ ہے، تو وہ چبوترا یہ وہاں پر رکا کرتے تھے، اور مختلف صحابہ ان کو کھانا پینا مہیا کیا کرتے تھے، یہ وہاں رہا کرتے تھے، علم حاصل کیا کرتے تھے، کچھ اس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ اہل الصفہ کہلاتے ہیں۔ سو قالا فعل ماضی، ہوا اس کا فاعل، وہ کون ہے؟ ابی فراس۔ اب یہاں لوٹ گیا کہ ابی فراس نے فرمایا، یعنی انہوں نے یہ جو روایت کیا، جو حدیث بیان کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں آگے؟ یہ پوری حدیث یہاں سے یہاں تک مقولہ ہے، قالہ کا مفعول ہے، مقولہ ہے، قالہ کا مفعول ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کنت فعل ماضی ناقص، اس میں تا اس کا فاعل ہے،
یعنی میں تھا، خبر اس کی ہے ابھی تو فعل مضارع، یہ اس کی کانا کی خبر ہے، یعنی کنتو میں تا ضمیر اسم ہو گیا کنتو کا، اور یہ جملہ ابھی تو باتا یبیتو، باتا یبیتو رات گزارنا، باتا یبیتو بابدارا با سے رات گزارنا. تو ابھی تو میں فاعل آنا فعل مضارع کا صیغہ ہے. فعل مضارع جب کانا یکونو کے ساتھ آتا ہے تو کنٹینیوس استمرار ماضی میں چلا جاتا ہے کہ کن تو ابھی تو، یعنی میں رات گزارا کرتا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمل کنٹینیوس تھا، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوں سمجھ لیں انہوں نے اپنے ذمہ یہ ڈیوٹی لی ہوئی تھی کہ انہوں نے روز ایسا ہی کرنا ہے. سکون تو ابھی تو، اور یہ مسئلہ ہے کہ اکثر راتیں، کیونکہ مختلف صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر مامور تھے، ان میں سے حضرت ابو فراس یعنی ربیعہ ابن کعب بھی شامل ہیں. تو اس سے مراد ہے اکثر راتیں. کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ظرف ہو گیا، متعلق فعل ہو گیا، مرکب اضافی ہے. اللہ کے رسول کے ساتھ، یعنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزارا کرتا تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اب وہ کیوں گزارا کرتے تھے رات، اب وہ آ رہی آگے ڈیٹیل. فآتیہ بوضوئہ، عطف ہو رہا ہے جملہ آتا یؤتی، باب افعال میں چلا گیا حمزہ تا یا، اس کا مطلب ہوتا ہے دینا، سوری یہ عطا یاتی باب دارابا سے آنا. سو آتی یہ فعل مضارع، آنا فاعل، عطا یاتی سے بیسیکلی، یعنی کہ میں آتا ہوں یا آتا ہوں گا، چونکہ یہ کنتو کی خبر پر عطف ہو رہا ہے تو اس لیے آتا تھا. ہاں مفعول ان کے پاس آتا تھا، کیا کرنے آتا تھا، کیسے آتا تھا. جب باب یعنی ذہب یذہب، اتا یاتی، جاء یجیء، یہ با حرف جر کے ساتھ آ جائیں تو ان کے ساتھ جو چیز آ رہی ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اس کو لے کر آنا. تو یہ بیسیکلی لازم سے متعدی بن جاتے ہیں. آتی ہی بوضوئہ، وضوءہ مرکب اضافی. اچھا وضو اور وضو کا فرق کیا ہے؟ وضو کا مطلب ہوتا ہے وضو کے لیے پانی، یعنی وضوء اس کا مطلب ہوتا ہے وہ پانی جو وضو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور وضوء یہ وضو جو ہم کرتے ہیں اسے کہا جاتا ہے وضو. جو یہ فرق ہے زبر اور پیش کا. صفآتیہ بوضوئہ، یعنی میں ان کے وضو کا پانی ان کے پاس لے کر آیا کرتا تھا. وحاجتہ، واو حرف عطف اور یہ با حرف عطف، حاجتہ مرکب اضافی، یہ با پر اس کا عطف ہوا. سو وحاجتہ، اور ان کی ضروریات، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو جو بھی ضرورت ہوتی تھی، ان کو اگر تولیہ چاہیے، ان کو اگر خوشبو چاہیے، ان کو اگر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت کے لیے جو بھی اس وقت کی ریکوائرمنٹ جو چیزیں تھی وہ ان کو دیا کرتے. وآتیہ بوضوئہ وحاجتہ، کتنی بڑی سعادت نصیب ہوئی، سبحان اللہ. یہ کوئی کم بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کا پانی پیش کرنا، ان کی ضرورت کی چیزیں ان تک پہنچانا، اور پھر رات میں ان کے ساتھ تہجد کی نماز بھی ادا کر دینا. بہت بڑی سعادت ہے. آج دنیا میں آپ دیکھتے ہیں نا، لوگ علماء کے ساتھ، بڑے بڑے جو علماء ہیں ان کی جب کوئی خدمت کرتے ہیں، ان کے جب کسی کوئی کام آتے ہیں تو اس کو اپنے لیے شرف سمجھتے ہیں، اور اس کو اپنے بعد میں آنے والوں کو بیان کیا کرتے ہیں کہ میں استاد کے یہ کام آیا کرتا تھا، میں استاد کے یہ کام آیا کرتا تھا. یہ بیسیکلی محبت کی بنیاد پر ہوتا ہے، عقیدت کی بنیاد پر ہوتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ سارے ہی ان تمام عقیدتوں کے مستحق تھے. اور دین میں جو بھی، دین میں خاص طور پر دینی علم میں، چونکہ جو دین سکھانے والے ہوتے ہیں، یعنی جو علماء ہیں ہمارے، یہ بے لوث خدمت کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو بے لوث خدمت ہوتی ہے اس کا اجر تو اللہ ہی دیتا ہے، لیکن جو ان کے طالب علم ہوتے ہیں، جو ان کے طلباء ہوتے ہیں، وہ ان کی ساتھ اسی طرح عقیدت سے پیش آتے ہیں. یہ ان طلباء کی بھی سمجھداری کا ثبوت ہے کہ وہ طلباء بھی پھر دین کے اور پھر دین کے خادم بھی وہی نکلتے ہیں، پھر اصل میں آگے دین میں بڑے ہوئے بھی وہی نکلتے ہیں، اعمال میں بڑے ہوئے بھی وہی نکلتے ہیں، کیونکہ وہ ادب کے بہت اوپر کے درجوں پر پہنچ جاتے ہیں.
کہ وہ اپنے استادوں کی اتنی خدمت کرتے ہیں، ان کا اتنا احترام کرتے ہیں، ان کا اکرام کرتے ہیں، حالانکہ وہ اساتذہ ان کو کہتے نہیں ہیں۔ میں ایک دفعہ ادھر گیا دارالعلوم کراچی، کچھ کتابیں لینے گیا تھا، تو میں نے دیکھا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب درس دے کر باہر نکلے مسجد سے، تو ان کے ساتھ ان کے شاگردوں کا ایک مجموعہ تھا، اور شاگردوں نے چونکہ دوپہر کا وقت تھا، شاگردوں نے ان کے اوپر چادر، چار کونوں سے پکڑ کر چادر پکڑی ہوئی تھی، سایہ کیا ہوا تھا، شاگردوں نے جوتیاں نہیں پہنی ہوئی تھی اکثر نے، کہ انہوں نے جوتی پہننے کا بھی انتظار نہیں کیا کہ کہیں ہمارے استاد محترم دھوپ میں نہ چلنے لگے، اور گھر سامنے ہی تھا، مفتی صاحب کا گھر اسی مدرسے میں ہی ہے، تو وہ یہ سارا منظر میں نے دیکھا، میری نظروں سے گزرا، کہ سبحان اللہ، یہ جتنے طلباء تھے جو یہ عمل کر رہے تھے، یہ اصل علم تو یہاں حاصل کر رہے تھے، جو تو کلاس میں کیا وہ تو کم تھا، جو کلاس میں انہوں نے حاصل کیا ہوگا، جو انہوں نے ابزارب کیا، جو انہوں نے اس کے نتائج، جو رزلٹ لینے ہیں، وہ رزلٹ یہاں مل رہے ہیں ان کو، جو تو کلاس میں سن لیا، باتیں سن لی جو مفتی صاحب نے ان کو سکھایا سمجھایا، لیکن جو اس عمل سے وہ جو علم ان کے اندر داخل ہوگا اور جو اس کی برکات داخل ہوں گی، اس کا معاملہ ہی الگ ہے، کہ جوتی نہیں پہنی ہے، دھوپ ہے، استاد کی جو دھوپ ہے اس کی فکر تھی، اپنے ننگے پاؤں کی فکر نہیں تھی ان طالب علموں کو، ان طلباء کو، کہ ان کے پاؤں جلیں گے، کوئی پرواہ نہیں، استاد جو ہے وہ دھوپ میں نہیں چلے، حالانکہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ یقیناً، میں 1000% گارنٹی کے ساتھ کہنے کو تیار ہوں کہ انہوں نے یہ اپنے طلباء کو نہیں کہا ہوگا، اور آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں تو انہوں نے منع کیوں نہیں کیا؟ بالکل صحیح کیا انہوں نے، منع نہیں کیا، ان کو پتا ہے کہ ان کے طالب علم کیا اجر کمانے والے ہیں، تو جو محبت کرتا ہے وہ جانتا ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ ٹھیک ہے میرے اوپر چادر رکھی جائے، لیکن ان کو یہ پتا ہے کہ اس سے جو ان کو فائدہ ملے گا وہ کیا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو صحابہ کو منع کر سکتے تھے نا، کہ بھئی میں خود کر لوں گا، لیکن آپ منع نہیں کرتے تھے، آپ منع نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے جو خدمت، کیونکہ اس خدمت میں بہت بڑا اجر ہے، نہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کا جس کو موقع ملا، کوئی چھوٹی بات تھی، کوئی کم بات ہے، اسی طرح والدین کی خدمت کا موقع مل جانا، اپنے دینی اساتذہ کی خدمت کا موقع مل جانا، یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اور یہ دل سے کی جاتی ہے، اور یہ وہی دل کرتے ہیں جو زندہ ہوتے ہیں، جاگ رہے ہوتے ہیں، مردہ دلوں کو یہ توفیق نہیں ملتی ہے، ہو سکتا ہے وہ علمی باتیں سن لیتے ہیں، لیکچرز بھی لے لیتے ہیں، لیکن جو خدمت کی توفیق ملتی ہے وہ جاگتے دلوں کو ملتی ہے۔ بہر اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہمیشہ اپنے والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اساتذہ کی، دینی اساتذہ کی، دینی اساتذہ اس لیے کہہ رہا ہوں، دنیاوی کو میں داخل نہیں کر رہا، دنیاوی اپنے سیلری کے لیے کام کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں اپنی تنخواہ کے لیے، اپنی ٹیوشن کے لیے، جو دین سکھانے والے ہیں، جو مدارس میں بیٹھے ہیں، جو اپنا وقت نکال کر ہمارے ساتھ، ہمارے لیے لیکچرز بناتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، اپنی نصیحت آموز باتیں ہم تک پہنچاتے ہیں، یقیناً وہ لوجہ اللہ کر رہے ہیں، امید کرتے ہیں ہم، یقیناً وہ اگر ہم کسی اپنے استاد کے کوئی کام آئیں تو اللہ ہم سے قبول فرمائے۔ فقال صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، قال کا فائل ہوا، لوٹ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم کی طرف، سلنی، یہ فعل امر ہے، سل، انت فائل، سأل یسأل سوال کرنا، نی مفعول، سلنی تم مجھ سے مانگو۔ اب یہ کیا ہوتا ہے، یہ جو بڑے ہوتے ہیں، جو بزرگ ہوتے ہیں، جو رتبے میں اوپر ہوتے ہیں، جب ان کی خدمت کی جاتی ہے تو پھر وہ محبت سے، پیار سے، پھر وہ کہتے ہیں مانگو کیا چاہتے ہو، کیا طلب ہے تمہاری جو میں پوری کر سکوں۔ فقلت، صحابی کہتے ہیں میں نے کہا، تا فاعل فعل ماضی کا صیغہ، میں نے عرض کیا، میں نے مانگا، میں نے درخواست کی، سبحان اللہ، کو بہت بڑی درخواست کر ڈالی انہوں نے، کہ شاید یہ کسی اور صحابی کو شاید جرت بھی نہیں ہوئی ہے مانگنے کی۔ کیا مانگا انہوں نے؟
اسألک مرافقتک فی الجنہ. اسألو فعل مضارع، یہ بہت بڑی جرت ہے، بہت بڑی جرت کی ان صحابی نے. ہمارے ہاں تو کہنے والے بڑے بہت چھوٹے سے منہ سے بہت بڑی بات کر جاتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہیے جنت میں. صحابہ میں بہت کم ہیں جن کو یہ جرت ہوئی تھی یہ سوال کرنے کی، یہ دعا کرنے کی، یہ طلب. کیوں؟ اس کی وجہ ہے. ہمارے ہاں تو بیٹھا ہوگا بالی ووڈ مووی دیکھ رہا اور دل میں خیال ہوگا مجھے مرافقت چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں. واہ واہ، کیا کیا جرت ہے صحابی کا انداز. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب اس بات پر گواہ ہے کہ یہ بہت بڑا بڑا سوال تھا. اسألو فعل مضارع، انا فاعل، کاف مفعول. ایک، چونکہ جس سے مانگا جا رہا ہے، جو مانگا جا رہا ہے، دو مفعول آ رہے ہیں. مرافقتک مرکب اضافی، مفعول دوسرا. آپ سے آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، فی الجنت متعلق بالفعل. مرافقتک آپ کا ساتھ، آپ کی رفاقت. میں آپ سے آپ کی رفاقت، آپ کی مرافقت، آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، طلب کرتا ہوں جنت میں. نہ چاہتا ہوں، نہ چاہتا نہیں ہوں، طلب کرتا ہوں، مانگتا ہوں کہ مجھے آپ جیسے دنیا میں میں آپ کے ساتھ ہوں، یہاں پر آپ کی خدمت کر رہا ہوں، میں جنت میں بھی یہی کچھ کرنا چاہتا ہوں. بہت بڑا سوال کر ڈالا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. قال کا فاعل ہوا ضمیر مستتر، او غیر ذالک. ہاں، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سوال بہت بڑا تھا، یہ بہت بڑی جرت تھی. استفہام، واو عطف، غیر ذالک کا مرکب اضافی، غیر منصوب مفعول، بیسیکلی فعل محذوف ہے وہی. او تسأل غیر ذالک، ذالک کا اشارہ مضاف الیہ غیرہ کے لیے، اور یہ اس سوال کی طرف کیا جو کیا گیا. اب غیر ذالک، نہیں آپ نے فرمایا کیا اس کے علاوہ کچھ اور نہیں مانگ سکتے؟ یعنی کیا اس کے علاوہ کچھ اور ایسا ہے جو تم مجھ سے مانگو اور میں اس کے لیے کوئی بات کروں؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میسج دے دیا کہ یہ تو بہت بڑی طلب ہے، واقعی یہ بہت بڑی طلب ہے. مرافقت، کس کی مرافقت؟ امام الانبیاء کی، حبیب اللہ کی، خلیل اللہ کی. جنت میں یہ درجہ کہاں ہوگا؟ کیا مقام ہوگا؟ کیا وہ لیول ہے؟ اس لیول کا سوال کرنے والے کو پہلے اپنی نفس کے اندر تو گھسنا پڑے گا. واللہ 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 انڈیا پاکستان میں تو یہ کہنے والا بیٹا حقہ ٹھوک رہا ہوگا، سگریٹ پی رہا ہوگا، بس یار جنت میں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل جائے. ہیں اپنے نفس کو ٹٹولا. یہ حدیث سنی ہوتی تو یہ جرت نہ ہوتی، یہ حدیث کانوں تک پہنچی ہوتی، اس حدیث کی سمجھ ہوتی تو یہ سوال نہ ہوتا. کیونکہ یہ سوال کرنے سے پہلے انسان اپنے ذرا اعمال پر نظر ڈالے کہ میں ہوں کیا، میں کیا ہوں اور میں مانگ کیا رہا ہوں. او بھائی خالی جنت ہی مل جائے بڑی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نا جس کا مفہوم ہے جنت میں کوڑا جتنی، کوڑا یہ جو سوت ہوتا ہے، کوڑا رکھنے جتنی جگہ مل جائے نا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑا اللہ کا فضل اور رحمت ہوگی. اتنا بڑا سوال، لیکن اتنے بڑے سوال کے لیے پھر بندے کا اندر اتنا کچھ ہونا بھی چاہیے. یہاں تو صحابہ خالی جنت مانگتے مانگتے دنیا سے چلے گئے. بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے امام، بڑے بڑے علماء صرف جنت مانگتے ہوئے چلے گئے. بہرحال سو خیال ہونا چاہیے، ہمیں جاگتے رہنا چاہیے اپنی طلب میں بھی. اب غیر ذالک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کیا اس کے علاوہ کوئی ایسی بات ہے جو تم طلب کرو؟ قل تو، صحابی کہتے ہیں، لو جی صحابی بھی بڑے پکے تھے. قل تو فعل ماضی انا فاعل، ہوا ذاکا، یہی ہے بس میری طلب یہی ہے. ہوا مبتدا، ذاکا خبر اشارہ، ذالکا کی بجائے ذاکا کہا چونکہ بہت دور کی بات نہیں تھی، قریب تھی، بٹوین تھی قریب اور دور کے. تو ذاکا یہ اشارہ ہوتا ہے ہاذا و ذالکا کے درمیان. ذاکا، ذاکا کا مطلب یہی جو طلب کیا ہے. سو ہوا ذاکا یعنی میری یہی طلب ہے، یہی مجھے چاہیے. بزد ہو گئے. اب جواب سنیں. بہت بڑی طلب کی تھی یہ طلب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سے پتہ چل رہا ہے. اب غیر ذالک،
یعنی آپ سے کوئی ایسی چیز مانگ لے جو آپ کے اختیار میں بھی نہ ہو، اور پھر آپ اسے کہیں یار اس تو علاوہ کوئی اور شے ہو سکتی ہے، یعنی اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے، میرے تو یہ ہمت میں ہی نہیں، یہ تو بہت بڑی چیز مانگ لی۔ تو قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا فائل۔ اب جواب پر غور کیجئے گا۔ بعض لوگ پاکستان میں نے کہے سنے ہیں، کہتے ہیں نہ نماز پڑھنی، نہ روزہ رکھنا، نہ دینی اعمال کرنے، اور منہ پر کلام ہوتا ہے اللہ جانے، رسول اللہ جانے اور جنت جانے، یعنی ہماری جنت ہمیں اللہ کے نبی لے کر دیں گے، اس لیے ہمیں عمل کی کوئی فکر نہیں ہے، جنت جانے اور نبی جانے، یعنی ہماری مغفرت نبی کے ذمے۔ یہاں صحابی سوال کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے بس ہو گیا تمہارا کام، ڈن ہو گیا، بس پہ جا منجیتے سو جاؤ اب، بس کوئی عمل شمل نہیں، تم نے مجھے کہہ دیا ہے کام ہو گیا، نو، ایسا جواب نہیں ملا۔ اور کون سے صحابی ہیں؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر معمور ہیں۔ سبحان اللہ، ذرا یہ سب سوچنے کی باتیں ہیں، یہ سب سوچنے، غور و فکر کی باتیں ہیں کہ اب دیکھیں، بظاہر یہ چند جملوں کی حدیث ہے، لیکن انسان غور تو کرے، بیٹھے سوچے۔ کیا فرمایا؟ فَأَعِنِّي، اعان یعین، مدد کرنا، اعن فعل امر، انت فاعل، ہاں صحابی سے ہی مدد طلب کر لی، اعن تم مدد کرو، نی میری، یعنی ہاں اب تم مجھے سپورٹ کرو نا پھر اس معاملے میں، یعنی تمہاری بات اگر روز قیامت تم چاہتے ہو کہ یہ ہو، اس کا مطلب یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے روز قیامت اپنے ساتھ ہونے کا بندوبست کریں، بیسیکلی یہی طلب تھی نا۔ صحابی نے جو طلب کی، اس کا مطلب یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں ان کے لیے کہ صحابی کو یہ مقام، یہ مرتبہ مل جائے کہ جنت میں ان کا ساتھ مل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براہ راست دعا بھی تو کر سکتے تھے کہ اے اللہ ان کو میرا ساتھی بنا دے جنت میں، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ یہی تو ساری باتیں ہیں جو ہم نے سیکھنی اور سمجھنی ہوتی ہیں ہمیشہ۔ الٹا آپ نے جو بال ہے وہ صحابی کے کورٹ میں پھینکی ہے، کیسے؟ فَأَعِنِّي، میری مدد کرو۔ کیا مطلب میری مدد کرو؟ کس معاملے میں میری مدد کرو؟ جواب آ رہا ہے عَلَى نَفْسِكَ، اپنے نفس کے بارے میں، یعنی اپنے نفس کو اب قابو رکھنا، پھر زندگی میں اس کو شہوت کی طرف مت جانے دینا، اس کی خواہشات کے پیچھے مت چلنا۔ فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ، اور کس طرح سے؟ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، کثرت السجود مرکب اضافی، نفسی کا مرکب اضافی، با یہاں استعانت کے لیے۔ اعنی علی نفسک بکثرت السجود، میری مدد کرو اپنے نفس کے اوپر سجود کی کثرت کے ذریعے، یعنی کثرت السجود، زیادہ سجدے کر کے۔ اب جب صاف ظاہر ہے کہ زیادہ سجدے ہوں گے تو کیا مطلب ہے؟ خالی سجدہ کرتا رہے؟ نہیں، اس کا براہ راست کلیئر کٹ مطلب ہے کہ نمازیں، یعنی فرض تو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں، نوافل بھی بڑھاؤ۔ اور علی نفسی کا، اپنے نفس پر قابو رکھو۔ فَعَنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، یعنی کیا ہے؟ اب اپنے نفس کو گناہوں سے بچا کر رکھنا، خواہشات کے پیچھے مت چلنا، اور مزید کیا ہے؟ سجود کی کثرت کرنا سے مراد ہے زیادہ نمازیں پڑھو۔ ہمیں سمجھ آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت جنت میں، اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ آپ نے اپنے خادم سے یہ تذکرہ کیا ہے، اور ایک 1448 کا امتی جو دن میں بالی ووڈ کے گانے سنے، بالی ووڈ کی موویز دیکھے، اور اس کی غیبت اس کی غیبت، کسی سیاسی پارٹی کے پیچھے کوئی سیاسی رہنما کا شائدہ، اور اینڈ پہ کہے جی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت چاہیے، تو وہ ذرا اپنے آپ کو کمپیئر تو کرے ان صحابی سے کہ جن کو یہ جواب ملا تھا، کہ جو خادم تھے براہ راست سوال کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے اسی وقت ہاتھ اٹھا سکتے تھے دعا کے لیے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ نے ان کو ایک حکم دیا، فَعَنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُود، ٹھیک ہے اگر تمہیں جنت میں میری مرافقت چاہیے تو پھر یہ کام کرو، اپنے نفس کو قابو رکھو اور نمازیں کثرت سے پڑھا کرو۔ اب صحابی صاحب ظاہر کہ فرض نمازیں تو پڑھتے ہی تھے، کچھ نوافل سنتیں بھی ادا کرتے ہوں گے، اب یہاں ان کو زیادہ کر دیا گیا کہ ٹھیک ہے ان کو اور بڑھاؤ۔ نماز میں سے سجدے کا تذکرہ کیا خاص طور پر، وجہ یہ کہ علماء کے اور احادیث کے تناظر میں
نماز کے اندر جو سب سے افضل ترین مقام ہوتا ہے وہ سجدہ ہوتا ہے، اس لیے سجدے کا تذکرہ کیا گیا بکثرت السجود۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنے نفوس پر قابو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں فرض بھی پورے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، سنتیں بھی اچھی طرح سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مزید نوافل ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔